اس کے بعد ہے نقض۔ کچھ چیز تو میں عرض کر چکا ہوں، اس کے اندر نقض بھی آ گیا تھا، لیکن اس کو ہم اچھے طریقے سے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ نقص کہتے ہیں ابطال الدلیل بعد تمامہ متمسکم بشاہد یدل علی عدم استحقاقہ للاستدلال بہ۔ وہ دلیل کو توڑنا بعد اس دلیل کے مکمل ہونے کے، یعنی جب دلیل مکمل کر لے، جو معلل بھی ہم اس کو کہتے ہیں، مدعی بھی کہتے ہیں، جب وہ یا مستدل اپنی دلیل کو جب مکمل کر لے۔ کیسے مکمل کرے؟ مکمل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دلیل کے اندر دو قضیے ہوتے ہیں، دو مقدمے ہوتے ہیں، ایک صغرا اور ایک کبرا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صغرا کو ابھی اس نے بولا اور کبرا نہیں بولا، تو اس سے پہلے ہی اگلے بندے نے بولنا شروع کر دیا اور دلیل کو توڑنا شروع کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ دلیل مکمل نہ کر لے، یعنی دونوں جو قضیے ہیں اس کو مکمل نہ کر لے، اس وقت تک وہ ایسا نہیں کرے گا، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ دلیل کو توڑنا بعد تمام ہی، دلیل کے مکمل ہونے کے بعد۔ متمسکم بشاہد، یہ جو توڑنے والا ہے مبطل ہے، دلیل کو توڑنے والا۔ سائل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں عمومی معنی میں، یا پھر اس کو ہم مناقض بھی کہہ سکتے ہیں۔ مناقض یعنی نقض اجمالی کرنے والا۔ تو اب متمسکن کہ یہ جو شخص ہے یہ تمسک کرتے ہوئے، دلیل پکڑتے ہوئے، بشاہدن، شاہد کے ساتھ۔ شاہد ما یدل علی فساد الدلیل، یعنی جو فساد دلیل پر دلالت کرے۔ یعنی وہ جو شاہد ہے کہ جس کی دو صورتیں ہیں، تخلف یا لزوم محال، تو وہ تمسک اس شاہد کے ساتھ کرے اور یوں آگے بیان کرے کہ بھئی اسے تخلف لازم آ رہا ہے یا پھر اس سے لزوم محال، یا دونوں لازم آ رہے ہیں۔ یدل علی عدم استحقاقہ، ایسا شاہد کہ جو دلیل ہو یا جو دلالت کرے اس دلیل کے عدم استحقاق پر، عدم استحقاق پر دلالت کرے۔ کیا عدم استحقاق کے؟ للاستدلال بھی، یہ دلیل اس لائق نہیں ہے کہ اس دلیل کے ساتھ استدلال کیا جائے، تو وہ شاہد اس بات پر دلالت کرے۔ یعنی یہ دلیل کمزور ہے، سادہ الفاظ میں کہتے ہیں یہ دلیل کمزور ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے، لہٰذا اس کو کہتے ہیں نقض۔ اب ہم اس کی مثال لیتے ہیں۔ مثال ہم ایک نئی مثال بناتے ہیں۔ پر ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ جھوٹ پر قادر ہے، یعنی جھوٹ بول سکتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کہنے پر ہم نے اس سے، اب اس صورت میں یہ شخص ہوگا مدعی۔ اب وہ شخص خود ہی اس پر دلیل قائم کرتا ہے، مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل قائم کرتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب اس کو یوں بولیں گے، یعنی منطقی زبان میں اس کو یوں ہم ترتیب دیں گے کہ یہ جھوٹ ایک شے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے۔ یہ صغرا، کبرا اور نتیجہ۔ اب اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بھی ایک شے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے کہ جناب اب ہم اس کی دلیل کا ابطال کریں گے۔ اب مکمل کر چکا ہے چونکہ دلیل بعد تمامی ہو چکا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ شاہد سے تمسک کریں گے، اور شاہد جو دلالت کرے کہ بھئی یہ دلیل اس لائق نہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے، یعنی ہم نے اب شاہد قائم کرنا ہے۔ شاہد ہم پر نقض کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر نقض نہیں ہوتا۔ لہذا یہاں پر ہم شاہد قائم کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو
پھر اس سے ایک محال لازم آتا ہے، محال لازم آتا ہے، یا پھر ہم تخلف کی بات پہلے کر لیتے ہیں، اس کو بھی لے کر آ جاتے ہیں، تخلف لازم آتا ہے، تخلف یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے، کس طریقے سے؟ تو اب ہم کہیں گے کہ جناب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی کہے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ جب یہ باتیں کریں گے تو پھر اب ہم کہیں گے کہ جناب اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو پھر تخلف یوں لازم آتا ہے کہ ظلم بھی ایک شے ہے، یہ آپ کی دلیل پائی گئی، اور اب حکم اس پر یہ لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی ایک معذرت ظلم بھی ایک شے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ظلم پر ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر آپ کی دلیل پائی تو جاتی ہے، لیکن حکم نہیں ہے۔ حکم کون سا؟ کہ اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہے۔ اب اگر مان لیا جائے کہ نہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، تو پھر اس صورت کے اندر محال لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب و نقائص و معائب سے مبرہ اور وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، تو اس لیے ورنہ محال لازم آئے گا۔ تو اس لیے یہ ہوا، اس کو ہم کہیں گے نقض، کہ ہم نے ابطال دلیل کی ہے اس کو مکمل ہونے کے بعد، اور پھر ہم نے شاہد سے تمسک کیا ہے، اور اس بات پر وہ شاہد دلالت کر رہا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔